السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک روز انتخابات کے حوالے سے مذاکرات کا دوسرا روز بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے اور فریقین نے کسی ڈیڈ لاک کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ مذاکرات کا اگلا اور فائنل راؤنڈ منگل کو ہوگا۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، یہ دن کیا کریں گے؟ گوشت کا ناغہ نہیں، گوشت کا ناغہ تو منگل بدھ کا ہوتا ہے، منگل کو ہی بیٹھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں مجھے مذاق کی صورت، مجھے مذاکرات بھی مذاق لگ رہے ہیں۔ مذاکرات اس کی ریزن ہے کیونکہ دیکھیے ان مذاکرات میں جو پی ڈی ایم کی اس حکومت سے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مذاکرات نہیں کرنے۔ پھر لندن سے بھی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں یہ مذاکرات نہیں کرنے۔ پھر خواجہ آصف صاحب وہ مسلسل یہ اشارے دے رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ بیکار ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ ان مذاکرات میں جو دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے سربراہ کا بیان یاد ہے آپ کو؟ معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب سے کیا گیا وعدہ ایسے کر کے توڑ چکے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بزور طاقت منوانا پڑا تھا۔ تو مجھے ان مذاکرات سے کوئی خاص امید نہیں ہے۔ ایک دوسرا، یہ مذاکرات کیا قانونی حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے دیکھیے یہ مذاکرات جو ہیں یہ ہو جائیں گے، عدالت سے ایک عدد وعدہ کر لیا جائے گا۔ یہ جو وعدہ ہے یاد رکھیے گا، یہ وعدہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو حکومت کے حامی صحافی ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں مسلسل؟ حکومت کا پلان یہ ہے کہ ستمبر میں 2 لوگ نہیں ہوں گے، ایک صدر پاکستان اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، حکومت کے حامی صحافی، اور یہ بڑا آپ چیف جسٹس کو بھی متنازع کر رہے ہیں، آپ ان مذاکرات کو موجودہ چیف جسٹس کو بھی متنازع کر رہے ہیں، قاضی فائزی صاحب تو متنازع ہو ہی رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں اور صحافت کے لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ اب پلان کیا ہے ان کا؟ پلان یہ ہے کہ پھر تو آ جائیں گے صادق سنجرانی صاحب، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، مقام صدر، ٹھیک ہے۔ اور صادق سنجرانی صاحب کے پاس جب شہباز شریف صاحب کی حکومت کہے گی ہاتھ جھاڑ کے نہیں کروا سکتے الیکشن خالی، تو پھر صادق سنجرانی صاحب مان جائیں گے۔ ابھی کچھ بھی جاتا ہے تو وہاں سے کہتا ہے نہیں کریں، وہاں جب مان جائیں گے وہ کہیں گے اوکے، تو پھر معاملہ جائے گا عدالت میں۔ نون لیگ کی اب تک انڈرسٹینڈنگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ کی اب تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب عدالت میں یہ معاملہ جائے گا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، اور الیکشن چلے جائیں گے لمبے۔ اب اس سے واپس آ جائیے موجودہ سچویشن پہ۔ موجودہ سچویشن میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جولائی میں کسی جگہ انتخابات ممکن ہے، مجھے نہیں نظر آتے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ دیا جائے، بجٹ سے پہلے اناؤنس کر دیا جائے کہ اسمبلیوں کی تحلیل ہو جائے گی، اس کے بعد بجٹ دے دیا جائے، اور بجٹ دینے کے بعد جولائی میں انتخابات ہو جائے۔ اچھا ایک ضمنی سوال، بجٹ میں ایسا کیا خاص ہوگا کہ جو حکومت چاہتی ہے بجٹ ہو پھر انتخابات ہوں؟ دیکھیے حکومت بجٹ ہوں انتخابات ہوں نہیں چاہتی، حکومت چاہتی ہے انتخابات نہ ہوں۔ حکومت تو یہ چاہتی ہے، حکومت یہ نہیں چاہتی۔ لیکن پھر حکومت مذاکرات بھی کر رہی ہے۔ ایک جانب خواجہ آصف کا آپ نے بیان بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا، دم نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، زبان باہر نکلی پڑی ہے، زبان، ہاں۔ تو یہ والی حالت ہے۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مذاکرات کر لیجیے۔ اب عدالت سے آپ جب پارلیمان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم پارلیمان کی عزت برقرار رکھیں گے۔ عدالت میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب مذاکرات شروع کیے، وقت دیتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کی آستین یہاں ہوتی ہے، اس کو چڑھاتے نہیں ہیں آپ، ٹون آپ کی نیچے جاتی ہے۔ چڑھانے کی عادت کے سوا حافظ تم آدمی تو بہت شاندار ہو، یہ آدمی بھی شاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو حالت ہے، اس حالت میں آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے دیکھیے یہ 2018 کا یاد رکھیے گا بجٹ، یہ بجٹ آ گیا تھا اپریل میں، ٹھیک ہے، کیونکہ
پی ٹی آئی نے بڑا اعتراض کیا کہ بھائی یہ کس چکر میں, لیکن اپریل میں وہ بجٹ دے گئے, بجٹ دے کر گئی حکومت. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو پھر آنے کے بعد 18 اگست کو عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا, بعد میں اگر ایک منی بجٹ بھی لانا پڑا, وہ تباہی کر کے چلے گئے, ایسی کی تیسی کر کے بارودی سرنگیں بچھا کر چلے گئے تھے. یہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے بھی کہا تھا. تو پھر اب عمران خان صاحب کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچھا کے گئے آدمی. تو اب یہ لوگ بجٹ ابھی دے دیں نا. نہیں, لیکن بجٹ تو الیکشن بجٹ ہوگا نا ان کا, اگر دیں گے تو ان کو پھر ووٹرز کو بھی راضی رکھنا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں بجٹ دینا ہے نا. اب بجٹ دینے کے لیے آپ یہ کہیں کہ جی جون تک کا انتظار, پہلے بھی دیا تھا نا, پہلے بھی دیا تھا نا, اب بھی دے دیں بجٹ. پیسے نہیں آئے نا. نہیں تو پہلے کون سے پیسے تھے ہمارے یہاں؟ پیسے کب ہوتے ہیں ہمارے یہاں؟ ہمارا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی سرپلس بجٹ ہوتا ہے, خسارے کا بجٹ ہوتا ہے. اس بجٹ میں ہم کیا طے کرتے ہیں؟ بجٹ کی دو سائڈز ہیں نا, ایک ایکسپینڈیچر سائڈ ہے, ایک انکم سائڈ ہے. انکم ایکسپینڈیچر سائڈ ہوتی ہے آپ کی اتنی بڑی, انکم سائڈ ہوتی ہے آپ کی اتنی بڑی, ٹھیک ہے. اب یہ جو اتنی بڑی انکم سائڈ ہے, اس کو بیلنس شیٹ تو بیلنس ہوتی ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ قرضے ڈالتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, جب قرضے ڈالتے ہیں تو ان قرضوں پر پھر آپ بینک کرتے ہیں, اور قرضوں کے حوالے سے آپ سوچتے ہیں کہ ان سے کام چلا لیں گے. لیکن جب نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کیوں مذاکرات کر رہی ہے؟ پھر ان کو بتایا ہے نا. دیکھیے یہ اتمام حجت والی بات تھی. اطلاعات تو یہ تھیں کہ آج یہ مکا دیے جائیں گے, میکس کل تک جائیں گے, سیٹرڈے تک. لیکن کیا ہوا ہے ابھی پتہ چلے گا کہ بات منگل تک گئی ہے. منگل تک کس چیز کا انتظار ہے؟ حکومت کسی چیز کا انتظار کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کسی چیز کا انتظار کر رہی ہے. یہ 2 دن ایسے ہیں کہ پولیٹیکل جو بھی موومنٹ ہوتی ہے تھوڑی کم ہوتی ہے ہفتہ اتوار کو, تو آپس میں بات چیت کریں گے. پہلے تو ہم نے ایسے مذاکرات دیکھے نہیں ہیں کہ مذاکراتی ٹیم اٹھ کے جا کے اپنے ہیڈ سے بات کی اور پھر واپس آ کر بیٹھی. دن میں 2 3 بار مذاکرات کے دور ہوتے ہیں, تو یہ ممکن ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. یہاں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب مذاکرات منگل 2-3 دنوں میں کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی امید نہیں کہ کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. پری کنڈیشنز پہلے سے ہیں نا. حکومت کہتی ہے ستمبر, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جولائی ستمبر کو چھوڑ کے چلیں اگست میں کسی جگہ انتخابات ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ممکن ہے. کتنا کچھ چینج آ جائے گا. مجھے یہ جو حکومت ہے مسلسل فضل الرحمان, خواجہ آصف, میاں نواز شریف ایسے لوگوں کی وجہ سے نظر ہی آتا ہے کہ یہ لوگ پھر بھاگیں گے اور یہ لوگ کہیں گے نہیں کرواتے, یہ خراب کرنے کے آگے نکل جائیں گے. یہ ہاں یہ تو کر ہی رہے نا مسلسل. پاکستان مسلم لیگ نواز کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ خراب کر رہا ہے, پھر بھی اس کو کچھ بولنا نہیں ہے بھلا خراب ہو جائیں. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلے اس وقت الیکشن میں جانے کے لیے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا تو بھلا اس میں ہے کہ سب خراب ہو جائے, تو وہ سب خراب کرنا ہی چاہتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ جو نا اچھے کی رپورٹ آپ کو بگڑے کی رپورٹ نظر آئے گی. پاکستان تحریک انصاف جولائی سے آگے نہیں جانا چاہتی, وہ لوگ ستمبر سے نیچے نہیں آنا چاہتے. مجھے اس کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عدالت سے لڑائی اور عدالت میں لڑائی, میں اس کو فورس ہی کر رہا ہوں. اچھا, کنکلوڈنگ ریمارکس. منگل کو جب ہم دوبارہ بیٹھیں گے مذاکرات پر بات کریں گے, اس سے پہلے کیا ہو چکا ہوگا آپ کے خیال میں, آپ کے تجزیے میں, آپ کی رائے میں؟ اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ مزید گند مچ چکا ہوگا. یہ جو خواجہ صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں بات. شیخ رشید صاحب بار بار کرتے ہیں مذاکرات بیکار ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اچھا خاصا گند مچ چکا ہوگا. اتنا وقت مذاکرات کر رہے ہیں تو کرتے رہے نا. اتنا وقت جب آپ دے دیں گے, بیچ میں کئی خبریں نکلیں گی, قیاس آرائیاں ہوں گی, اتنے وقت میں گند بچے گا, ویکیوم آ جائے گا, اچھا خاصا کام خراب ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.